بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 57۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج میں مومن کے لیے معراج کا تحفہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المعمور اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد ایک ایسے بلند مقام پر لے جایا گیا جہاں آپ کو قلموں کی چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ فرشتوں کے قلموں کی آوازیں تھی جس سے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور احکامات وغیرہ لکھ رہے تھے۔ ان کے لکھنے کی حقیقت، کیفیت اور نوعیت کیا تھی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کرسی وغیرہ سب مکانات آسمانی اور حجابات نورانی طے کر کے عرش تک اللہ کے دربار تک پہنچ گئے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پرخلوص اور معصوم سلام اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اللہ کا جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام واقعی رحمت للعالمین ہے کہ آپ نے اس موقع پر جہاں اللہ سے روبرو ملاقات ہے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ آپ پر سلام کر رہے ہیں، اس موقع پر بھی آپ نے اپنے امت کو نہیں بلایا بلکہ کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو مجھ پر اور نیک بندوں پر۔ گویا خدائی رحمت اور برکات اللہ کے محبوب پیغمبر تک ہی محدود نہ رہے بلکہ نیک لوگ بھی شامل رہے۔ گویا نبی کے ساتھ نبی نے کہا میری امت بھی شامل ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ یہ نیک بندے یہ رحمتیں اور برکتیں ہر دن میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو جسمانی معراج ہوئی ہے، اس موقع پر میں ایسا تحفہ عطا کر رہا ہوں نماز کا، جاؤ اپنی امت کو یہ نماز کا تحفہ دے دو اور انہیں یہ کہہ دو، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ سے ہم کلامی چاہتے ہو، اللہ کے دربار میں جانا چاہتے ہو تو زمین پر نماز پڑھنا شروع کر دو، یہ تمہارا عرشی تحفہ ہے۔ نبی کے معراج جسمانی تھی اور معراج کے ذریعے سے امت کو ایسا تحفہ ملا نماز کا کہ وہ مومن کے لیے معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے جس میں اللہ سے ہم کلامی اور اللہ کے دربار میں جانا نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا، نماز پڑھنے والے کا معراج روحانی ہوتا ہے۔ جس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا ہے، غور کیا جائے تو نماز میں تقریباً اسی طریقے پر ہمیں بھی معراج نصیب ہوتا ہے، لیکن صرف یہ روحانی ہے، وہ جسمانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا ہوئی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فشق صدری فغسلہ بماء الزمزم، آپ نے فرمایا میرے سینے کو کھولا گیا اور آب زمزم سے میرا دل دھویا گیا۔ ہمارے لیے نماز کا آغاز ہوتا ہے، حکم ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب اے ایمان والو نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے دھونے کے بعد ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ حدیث مبارکہ میں حکم آتا ہے جب تم وضو کر لو تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور حضور کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا۔ گویا معراج کے لیے ایمان کا نور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا ہوئی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے براق پر۔ اسی طرح مسلمانوں کو وضو کرنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد اب معراج کرنی ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے تو اس کے لیے مسجد جانا ضروری ہے۔ مسجد جانے کے بغیر معراج مومن کا نہیں ہوگا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ابتدا آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے، دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا، تو گویا معراج کے لیے ضروری ہے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی نماز پر ذرا سا غور کریں کہ ہم نماز میں کیسے دنیا کو چھوڑتے ہیں، جب انسان مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ دونوں ہاتھ کے پش اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ میں دنیا کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، مارکیٹ کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ اکبر تیری طرف آ رہا ہوں، تو سب سے بڑا ہے۔ اسی نماز میں کھانا پینا، باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا سب منع ہے، کیونکہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کی حاضری، اب اللہ سے ہم کلامی ہوگی تو آداب کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس معراج کی ابتدا، اللہ کے نبی کے معراج کی ابتدا غور کریں، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی سے ہو رہی ہے۔ ہمارے نماز کی ابتدا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم انہی الفاظ کے ذریعے سے ہوتی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ معراج جسمانی تھی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو ہم اگر غور کریں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو گویا یہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میرے تعریف کی۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، کلام کر رہا ہے، گویا اللہ ہم کلامی کا شرف عطا کر رہا ہے۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، جواب آتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے ثنا بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کا جواب آتا ہے مجدنی عبدی، اس نے میری بزرگی بیان کی۔ جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میں معبود ہوں وہ عابد ہے، میں مسجود ہوں وہ ساجد ہے۔ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے، جو تو نے مانگا میں نے عطا کیا۔ اللہ سے ہم کلامی کا شرف گویا ہمیں نماز میں ملتا ہے۔ کتنی قیمتی نماز ہے، گویا ایسے ہی حضور نے نہیں فرمایا نماز مؤمن کی معراج ہے، نماز میں اللہ کے دربار میں جانا نصیب ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے دربار میں بار بار جاتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا کیا تو پہلے 50 نمازیں تھی، پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف جائیں، آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں کہ انہوں نے اتنی نمازیں ادا نہیں کی، تو آپ کی امت کہاں سے 50 نماز ادا کرے گی، آپ کم کرے۔ تو کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دوبارہ گئے ہیں۔ غور کرے تو ہم بھی نماز میں 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ رکوع میں اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جسم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں، یہ جسم، یہ سر، یہ سارے اعضاء صرف اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی کی تعلیمات ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو جائز ہی نہیں ہے، گویا ہم تمام اعضاء اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں اللہ کے دربار میں دوسری مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر سجدے سے آتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ، گویا جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے ہم بھی اتنی ہی مرتبہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں جانے کے بعد جس طرح بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں گئے تو آپ نے روبرو جو کلمات کہے، جو کلمات اللہ کی تعریف میں کہے، وہی کلمات ہم نماز میں کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تحفہ اپنی جانب سے پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی، بدنی، مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ آج ہم بھی نماز میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے روبرو جسمانی طور پر کہا تھا۔ آج ہم اس عرشی تحفے میں، نماز معراج میں، روحانی معراج میں اللہ کے دربار میں وہی کلمات کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو گویا نماز کتنا قیمتی تحفہ ہے جو مؤمن کے لیے معراج ہے۔
اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے عبادت ہے، اور پھر طریقہ بھی وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تھی، اسی طریقے پر ہماری یہ روحانی معراج ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اولادوں کو نماز کا پابند بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اللہ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیگر تحفے بھی عطا کیے، اور پھر آپ کی وہاں سے واپسی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔